اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق سے فراغت کے بعد مجاہدین اسلام کو بنی خلیفہ کی سرکشوں اور فتنہ پروروں کی سرکوبی کا حکم دیا اور صحابہ کی قیادت کے لیے خود بھی بنفس نفیس اس طرف روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطور خاصی حکم بھی دیا تھا کہ سلام بن حقیق جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ شخص جو ابو رافع کے نام سے مشہور تھا مسلمانوں کو مشکلوں میں مبتلا کرنے میں ہمیشہ آگے آگے رہتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلے اوس سے تھا جو قبیلہ خزرج کے مخالف اور دشمنی میں ہر موقع پر آگے آگے رہتا تھا۔ اس لیے آپ نے قبیلہ خزرج کے ان لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ تھے ابو رافع کو قتل کرنے کا خاص طور پر حکم دیا تھا۔ اس سے خزرجی لوگ حد سے زیادہ خوش ہوئے تھے اور اس کی طاق میں تھے۔ ویسے چونکہ اس وقت جب غزوہ احد سے پہلے اوس والوں نے خزرج کے مشہور شخص کعب بن اشرف کو قتل کر دیا تھا، ابو رافع کی خیبر میں پائے جانے کی اطلاع تھی، اس لیے اب سے پہلے ہی خزرجی لوگوں کو اس کے فوری قتل کا حکم دے دیا گیا تھا۔ عبداللہ بن کعب بن مالک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے مدینے کو ہجرت کے وقت مدینے میں سکونت پذیر اوس و خزرج کے جو لوگ مسلم انصار میں شامل ہوئے تھے، اس وقت بھی اوس کے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا ساتھ دینے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا، ان کا سرغنہ بھی ابو رافع تھا، اور خزرج کے جو لوگ کسی غرض اور مال و دولت کی لالچ کے بغیر آپ کا ساتھ دینے پر ہر طرح راضی ہو گئے تھے، ان کا سربراہ کعب بن اشرف تھا، جسے اکثر لوگوں کے بقول جیسا کہ اوپر بیان کیا ہے غزوہ احد سے پہلے ہی ابو رافع نے ان دونوں قبائل میں قدیم دشمنی اور اس کے علاوہ رسول اللہ کی نصرت کے معاملے میں کعب بن اشرف کی حمایت کی وجہ سے اسے جان بوجھ کر قتل کر دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزرج والوں کو ابو رافع کے قتل کی اجازت دی، وہ اس وقت خیبر میں تھا۔ بہرکیف ابو رافع کے قتل کا واقعہ جس طرح بیان کیا ہے، اس سے جب آقا نے اہل خزرج کو ابو رافع کے قتل کی اجازت دی تھی تو ان میں سے ابن اشرف کے علاوہ جو لوگ ابو رافع کی تلاش میں نکلے تھے وہ بنی سلمہ کے 5 لوگ عبداللہ بن عیتق، مسعود بن سنان، عبداللہ بن سنان، ابو قتادہ الحارث بن ربعی تھے، جن میں سے ان کا حلیف خزرعی ابن اسود بھی شامل تھا۔ تاہم جب یہ لوگ ابو رافع کی تلاش میں روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عیتق کو تاکید کی تھی کہ ولید یا اس کی بیوی کو کسی حالت میں قتل نہ کیا جائے۔ جب یہ لوگ خیبر پہنچے تو رات ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے خود کو اجنبی ظاہر کرنے کے خیال سے بھی کسی اور کے دروازے پر دستک دینا مناسب نہ سمجھا، بلکہ سیدھے ابن ابی حقیق کے دروازے پر پہنچ گئے اور وہاں بھی اہل خانہ کو بلند آواز سے پکارنے کی بجائے اس دروازے پر اس قدر دستک دی کہ پڑوسیوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے، جو بیدار ہو کر کسی گڑبڑ کی صورت میں اس کی مدد کو آ سکتے تھے۔ بہرحال دروازے پر دستک سن کر ابو رافع کی بیوی نے دروازہ کھولا اور ان سے پوچھا تم کون؟ وہ بولے ہم عرب ہیں اور مسافر ہیں، چونکہ رات کو اس وقت کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس بچا ہوا کھانا ہو تو ہمیں دے دے۔ وہ بولی میرے شوہر اس وقت اوپر کی منزل میں کھانا کھا رہے ہیں، تم اپنے ایک آدمی کو اندر بھیجو تاکہ وہ اوپر جا کر ان سے کھانا لے آئے۔ لیکن جیسا کہ اس روایت میں بیان
کیا گیا ہے کہ اس عورت نے پیچھے ہٹ کر ان میں سے ایک آدمی کو اندر جانے کی اجازت دی ہی تھی کہ سب کے سب ایک دوسرے کے پیچھے مکان میں گھستے چلے گئے۔ وہ پہلے تو حیرت زدہ ہو کر کھڑی رہی، لیکن جب ان لوگوں نے اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کا رخ کیا تو وہ اپنے خاوند کو خبردار کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگی، لیکن ان لوگوں نے اوپر پہنچتے ہی ابو رافع کو، جو واقعی کھانا کھا رہا تھا، تلواروں سے حملہ کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر کچھ دیر فرش پر تڑپتا رہا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ ابو رافع پر پہلے عبداللہ بن انیس نے حملہ کیا تھا اور پہلے ہی وار میں وہ اپنی تلوار اس کے پیٹ کے آر پار کر دی تھی۔ جب اس کی بیوی نے روکنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے اسے بھی قتل کرنا چاہا، لیکن عبداللہ بن عتق نے انہیں رسول اللہ کا یہ حکم یاد دلا کر روک دیا کہ ولید اور اس کی بیوی یا کسی دوسرے کی بیوی کو کسی حالت میں قتل نہ کیا جائے۔ عبداللہ بن عتق کی بصارت کمزور تھی، اس لیے وہ اس مکان سے رات کے اندھیرے میں بھاگ نکلنے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا، بلکہ اسے ایک آدھ جگہ ٹھوکر بھی لگ گئی تھی اور وہ خود گر کر زخمی ہوا تھا، اس لیے اسے اٹھا کر راستے سے الگ لے جایا گیا، اس کا زخم صاف کیا اور تھوڑا پانی سے پلا دیا گیا تھا۔ جب ابن عتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل کر بیٹھے تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، وہ خدا کا دشمن مر بھی گیا یا نہیں؟ اس کے جواب میں ان کا ایک ساتھی بولا، میں چپکے سے جا کر دیکھتا ہوں۔ اس نے ابو رافع کے مکان پر پہنچ کر دیکھا کہ اس کے پڑوسی اس کی بیوی کی چیخیں سن کر اس کے دروازے پہ جمع ہوئے تھے اور دو چار مل کر پوچھ اس وقت کیا حال ہے اس کے لیے اندر جا رہے تھے، کیا حال ہے پوچھنے کے لیے۔ چنانچہ یہ بھی انہی میں شامل ہو گیا اور پھر انہی کے ساتھ مکان کے اوپر کے حصے میں چلا گیا، جہاں ابو رافع کی بیوی چراغ قریب لا کر لوگوں کو اس کی صورت دکھا رہی تھی جو مر چکا تھا۔ ابن عتق کے اس ساتھی کو اتفاق سے اس وقت بھی کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ جب اس نے کہا تھا، میں ابن عتق کی آواز تو تھوڑی دیر پہلے کہیں قریب ہی سنی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ بھلا وہ ان کے اطراف میں خصوصی ہماری اس بستی کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ جب ابن عتق کے اس ساتھی نے اسے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو ابو رافع کے مکان سے کسی طرح چھپا کر واپسی میں اس کے مرنے کی اطلاع دی تو ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اس کی حسین اور جوان بیوی پر بڑا ترس آیا، جو کمبخت اپنے شوہر کی قبیح حرکات کی وجہ سے اس عمر میں بیوہ ہو گئی ہے۔ بہرحال جب یہ لوگ خیبر سے لوٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ ابو رافع کو اسی نے قتل کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے ان کی تلواریں باری باری سے لے کر دیکھیں اور پھر ارشاد فرمایا، عبداللہ بن انیس کی تلوار پر کھانے کے کچھ باریک ذرات بھی ابھی تک موجود ہیں جو مقتول کے پیٹ میں سے اس کی تلوار پر اس وقت جم کر رہ گئے تھے جب یہ تلوار مقتول کے پیٹ سے گزری تھی، اگرچہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے دانے بظاہر کسی کو شاید ابھی تک نظر نہ آئے، اس لیے ابو رافع کے قتل کو انہی کا کارنامہ سمجھنا چاہیے۔ امام ابو عبداللہ البخاری کہتے ہیں کہ ان سے اسحاق بن نذیر اور ابن عازب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزرج کے کچھ لوگوں کو ابو رافع کی طرف بھیجا تھا تو ان میں عبداللہ بن عتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اس کے مکان میں داخل ہو کر سوتے میں اسے قتل کر دیا تھا۔ یہ دوسری روایت ہے۔
بہرحال جب ابن عتق نے لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک رات کو اس کے قلعے میں پہنچے تو دیکھا کہ اس میں داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تاہم وہ اپنے ساتھیوں کو ایک طرف ٹھہرا کر اپنا لباس اتارنے لگے، اور جب ستر پوشی کی ایک معمولی کپڑے کہ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہ رہا اور ہاتھ میں بھی تلوار اور کمبد رہ گئی تھی، تو ان کے ساتھی نے ایک زبان ہو کر حیرت سے بولے، کیا آپ اس طرح اس مضبوط قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ ابن عتق نے جواب دیا، ہاں، لیکن تم لوگ اس جگہ کے قریب ہی رہنا جہاں سے میں اوپر چڑھوں، اور جب میں نیچے اتر کر قریب کا کوئی دروازہ کھولوں تو تم اندر آ جانا۔ اس منصوبے کی کامیابی کے بعد جب ابن عتق نے قلعے کی چھت سے ایک قریبی چھت کے ذریعے نیچے اتر کر ایک دروازہ کھولنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو کوئی مخصوص اشارہ کیا تو وہ بھی دروازے سے قلعے میں داخل ہو گئے اور ننگی تلواریں لے کر ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن انہیں وہاں ابو رافع کے ایک غلام کے سوا کوئی نہ ملا۔ خدا جانے اس کے اہل و عیال اس وقت کہاں تھے۔ یہ دوسری روایت میں بتایا جا رہا ہے، ابو رافع کا وہ تنہا غلام انہیں دیکھ کر شور مچانے لگا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس وقت عبداللہ بن عتق ابو رافع کی خوابگاہ میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہے تھے۔ اس نے انہیں دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا، تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ ابن عتق رضی اللہ عنہ بولے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ میں نے ابھی جو چیخ سنی ہے وہ کس کی ہو سکتی ہے؟ ابو رافع نے گھبرا کر کہا، ارے کمبخت، تیری ماں مرے، یہاں اس قلعے میں اس وقت میرے ایک تنہا غلام کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، معلوم ہوتا ہے اسے بھی کسی نے قتل کر ڈالا ہے۔ یہ کہہ کر ابو رافع نے بستر سے اٹھنا چاہا، لیکن ابن عتق رضی اللہ عنہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی چمکدار تلوار کے پہلے ہی وار میں سے جہنم حاصل کر دیا۔ ابو رافع کی خوابگاہ میں پہنچتے ہی انہیں اس کے بستر پر ایک تصویر عبرت کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بخاری آخر میں بیان کرتے ہیں کہ ان سے اکثر لوگوں نے بیان کیا کہ ابو رافع کے قلعے سے باہر آتے وقت وہ ضعیف بصارت کی وجہ سے کسی دروازے سے ٹکرا کر گر پڑے تھے، جس سے ان کی ایک پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، اور انہیں ان کے ساتھی بمشکل رسول اللہ کی خدمت میں لائے تھے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ اکثر روایتوں میں عبداللہ بن عتق کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے دست مبارک پر پھرنے کے بعد ان کی اس پنڈلی کا، یعنی جو پنڈلی میں ٹوٹ گئی تھی، وہ زخم ہوا تھا۔ رسول اللہ نے وہاں ہاتھ پھیرا اور اس پنڈلی کا شدید درد اور ورم بالکل جاتے رہے، اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسا اس میں تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ حافظ بحقی نے اپنی کتاب الدلائل میں مقتل ابو رافع کے بعد مقتل خالد بن سفیان کا ذکر کیا ہے۔ امام احمد اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان سے یعقوب اور خود ان کے والد نے محمد بن جعفر بن زبیر بن عبداللہ بن ابن انیس اور ان کے والد عبداللہ بن انیس کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ خالد بن سفیان میرے خلاف جنگ کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، لہذا تم جا کر اسے ٹھکانے لگا دو، وہ آج کل تمہیں ارنا میں ملے گا۔ ارنا ایک جگہ ہے، اس بارے میں بتا کہ وہاں ملے گا۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے تاکہ میں اسے پہچان سکوں۔ آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے اسے دیکھا تھا
تو وہ مرض راشا میں، یعنی ایسا ہاتھ شیک ہوتا تھا اس کا، مرض راشا میں مبتلا تھا۔ عبداللہ بن انس کہتے ہیں کہ نبی کریم کے اس ارشاد کے بعد وہ اپنی تلوار لے کر دیوانہ وار روانہ ہوئے اور انہوں نے خالد بن سفیان کو ارنا میں جا کے پکڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عصر کا وقت تھا اور خالد بن سفیان عورتوں کو سوار کرنے کے لیے اونٹوں کو بٹھا رہا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے اس نشانی سے جو رسول اللہ نے بتائی تھی پہچانا تھا، لیکن ایک طرف تو انہیں نماز عصر قضا ہونے کا اندیشہ تھا اور دوسری طرف یہ خیال تھا کہ اگر انہوں نے اسے ٹھکانے لگانے سے پہلے نماز ادا کی تو وہ کہیں چل نہ دے۔ اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور ہر رکعت میں رکوع و سجود کے بعد اس کی پشت کی طرف سے لیٹے لیٹے اس کی طرف کھسکنا شروع کیا، حتیٰ کہ آخری رکعت کے سجدوں کے بعد سلام پھیرتے ہی وہ اس کے پاس جا پہنچے اور اسی لمحے اسے جہنم واصل کر دیا۔ یعنی نماز بھی پڑھتے رہے اور کھسکتے بھی رہے اور اس کو جہنم واصل بھی کر دیا۔ وہ کہتے ہیں قتل سے پہلے اس نے ان کی آہٹ پا کر مڑتے ہوئے اور حیرت زدہ ہو کر ان سے پوچھا تھا تم کون؟ اور انہوں نے جواب دیا تھا میں ایک عرب ہوں اور تمہارے پاس اسی کام کے سلسلہ میں آیا ہوں جس کے لیے تم لوگوں کو جمع کر رہے ہو۔ وہ کام یہ ہے، ایک کہتے ہیں انہوں نے تلوار کی ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی اور اس نے فوراً بعد جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا ان عورتوں کو جنہیں سوار کرنے کے لیے وہ اونٹوں کو بٹھا رہا تھا اس کی لاش پر روتا چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو عبداللہ بن انس مزید کہتے ہیں کہ جب وہ ارناک سے مدینہ واپس ہوئے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کامیاب ہو کر آئے ہو۔ رسول اللہ کی اس پیغمبرانہ ارشاد کے جواب میں عبداللہ بن انس نے عرض کیا جی رسول اللہ میں اسے قتل کرایا۔ اس کے بعد آقا نے انہیں ساتھ لے کر اپنے خانہ مبارک تشریف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک عصا یعنی لکڑی عطا فرمایا۔ عبداللہ بن انس نے مؤدبانہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی یہ عطا اس بندے ناچیز کے لیے دونوں جہاں دولت کونین دونوں جہاں کی دولت سے بڑھ کر اور دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ متبرک ہے، لیکن آپ کے اس غلام کے لیے اس کا مصرف کیا ہوگا، مطلب اس کا استعمال کیا ہوگا یہ لکڑی کا؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا رسول اللہ نے عصا دنیا میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ بنے گی، علاوہ میدان حشر میں میرے لیے تمہاری پہچان ہوگا، کیونکہ دنیا کی کسی زمین سے کہیں زیادہ وہاں انسانی مخلوق ایک جگہ جمع ہوگی اور یہاں سے بہت زیادہ کسی نہ کسی عصا پر انحصار کرے گی۔ یعنی وہاں پہ حشر میں پبلک بہت رہے گی تو تمہاری عصا دیکھ کے پہچان لیں گے، یعنی جو چیزیں رسول اللہ دے لوگوں کو وہ دیکھ کے دور سے پہچان سکتے ہیں کیونکہ پبلک بہت رہے گی وہاں پہ، اس لیے عصا جو ہے یہاں سے بہت زیادہ دنیا سے بہت زیادہ کسی نہ کسی عصا لکڑی پر انحصار کرے گی، یعنی وہاں پہ پبلک میں دھکم پہ ایسی رہے گی، یعنی عصا پر ٹیکا میں کام آئے گی۔ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عصا تلوار کی طرح ہمیشہ عبداللہ بن انیس کا خاص رفیق بنا رہا اور ان کی وصیت کے مطابق تدفین کے وقت ان کی خبر میں رکھ دیا گیا۔ ابن ہشام نے خالد بن سفیان کے قتل کے بارے میں عبداللہ بن انیس کے کچھ اشعار بھی پیش کیے ہیں۔ شعر شاعری کا کیا کرنا ہے۔ علی بن زبیر خلیفہ بن خیاد نے عبداللہ بن انیس اور عبداللہ بن انیس ابی عیسیٰ انصاری کو، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ کی دعا سے غزوہ احد کے روز ان کے خشک برتن میں پانی نکل آیا تھا جس سے انہوں نے منہ دھویا تھا
اور سر خوب پیٹ بھر پانی پیا تھا. دو مختلف شخصیات بتایا ہے اور دو مختلف شخصیات بتائے ہیں، اور یہی بات ابو داؤد اور ترمذی نے بھی بتائی ہے. لیکن ترمذی نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر کی روایت مستند اور صحیح نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ ضعیف العمری کی وجہ سے ان کا حافظہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا. عمر بن عاص اور نجاشی کا قصہ.